ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات ہے، فرمایا کہ ضرورت کے وقت میں بھی مخلوق سے عرض احتیاج اپنی حاجت کا عرض کرنا علامت ہے کہ یہ شخص اللہ کے خاص تعلق سے محروم ہے۔ کتنی آج کل یہ بھک منگے بڑھ گئے ہیں، تو ایسے ہی کوئی بھک منگے اللہ والوں کے روپ میں آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ صاف علامت ہے اس بات کی مخلوق سے عرض احتیاج کہ یہ شخص اللہ کے خاص تعلق سے محروم ہے، تو ایسا شخص پھر کیوں اس قابل ہوا کہ اس سے ڈرا جائے۔ دین کی صحیح بات پتہ ہو تو ہم لوگ اللہ ہی کی طرف رجوع کریں، مخلوق سے کیوں رجوع کریں؟ فرمایا کہ ضرورت کے وقت میں بھی مخلوق سے عرض احتیاج علامت ہے کہ تعلق مع اللہ سے یہ شخص محروم ہے۔ اگر زنجیر محبت اس کے پاؤں میں پڑی ہوتی تو وہ زنجیر محبت اس کو مخلوق کے پاس جانے ہی نہ دیتی، یہ اللہ ہی کا ہو کے رہتا۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گئے اور وہاں فاقوں تک کی نوبت آ گئی، فاقے کرتے رہے، زمزم پیتے رہے، گزارا کرتے رہے، مخلوق سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن غلاف کعبہ کو پکڑ کے اللہ سے بھیک مانگی، اللہ تو نے میرا نام امداد اللہ رکھا ہے، میں مخلوق سے اپنی حاجت عرض نہیں کروں گا، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ اللہ کو رحم آ گیا، پیار آ گیا، پھر تو اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں، اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حق تعالی ہم لوگوں کا گڑ گڑانا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی گڑ گڑاتا نہیں، بھیک جیسے مانگنا چاہیے، جس کیفیت سے بھیک مانگنی چاہیے، جس درجے کی بھیک مانگنی چاہیے اس درجے کی ہم بھیک نہیں مانگتے۔ جس درجے کا رجوع اللہ ہونا چاہیے اس درجے کا رجوع اللہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا۔ اور اگر خوب حضور قلب کے ساتھ مستقل رجوع اللہ کا اہتمام ہو تو پھر رفتہ رفتہ انسان کا قول اور حال برابر ہو جاتا ہے، وہ ولی صدیق ہو جاتا ہے، جس کو علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی لا یخالف قولہ حالہ، صدیق وہ ہوتا ہے جس کا قول اور حال برابر ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چھوٹی بڑی حاجت حق تعالی سے مانگتے رہنا یہ ولی اللہ بننے کا ایک خفیہ راستہ ہے، خفیہ راستہ۔ جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم سے ہی ملا، ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد، پردائے اسباب جل جانے کے بعد، اب تیری جانب ہے بس میری نگاہ، ناؤ میری پار کر میرے الہ۔ اللہ کی طرف نظر رکھنا بھی کتنا حسین عمل ہے، کتنا محبت بھرا عمل ہے، کتنا محبت بھرا عمل ہے۔ بار بار اللہ کی طرف امید سے دیکھنا، امید مغفرت دل میں لیے دیکھنا، امید رحمت دل میں لے کے حق تعالی کی طرف دیکھنا، متوجہ ہونا۔ سبحان اللہ، ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس دعا کا اہتمام بھی کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو مضمون دعا کا لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ سب مل کے پھر اللہ سے اس مضمون کے ساتھ دعا کی، توبہ کی، حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، توبہ قبول فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجانا، اے ایمان والوں کی آخری امید، ہماری امیدوں کو نہ توڑیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سننے والے، ہماری فریاد کو سن لیجیے۔ یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہماری مدد کیجیے۔ یا محب التوابین تب علینا، یہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیے، ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ جو گناہوں سے بچے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا، اہل تقوی کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتا ہے، جو تقوی سے رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔